پاکستان تحریک انصاف نے وفاقی حکومت سے صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ناانصافی بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں حزب اختلاف کے رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے سبھی ادارے آئین کے مطابق کام کریں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کا NFC میں حصہ ہے وہ دیا جائے۔ PTI رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے الزام لگایا کہ خیبر پختونخوا کو فاٹا کے انضمام کے بعد اس کا جائز حصہ نہیں دیا جا رہا ہے اور گیس کی رائلٹی سمیت صوبے کے سبھی وسائل روک لیے گئے ہیں۔ انہوں نے اسی کے ساتھ بانی PTI عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنے کا بھی اعلان کیا۔ پاکستان میں IMF کی رپورٹ پر حکومت اور پارلیمنٹ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں IMF کی رپورٹ پر بحث کے دوران کمیٹی کے صدر نوید قمر نے رپورٹ کو حکومت اور پارلیمنٹ دونوں کے خلاف قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ حکومت کے خلاف فرد جرم ہے جس میں پارلیمنٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ دوسری طرف وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ اس رپورٹ کو کسی کے خلاف نہ سمجھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ میں 15 ترجیحی تجاویز پیش کی گئی ہیں اور اس طرح کی رپورٹیں دنیا کے کئی ممالک کے بارے میں جاری کی گئی ہیں۔ پاکستان کے وزیر ریلوے نے کہا ہے کہ اسلام آباد تہران استنبول ایکو فریٹ ٹرین ITI 31 دسمبر 2025 کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے روانہ ہوگی۔ پاکستان کے وزیر ریلوے حنیف عباسی نے راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے عہدیداروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ علاقائی تعلقات کو وسعت دینے کی بہت زیادہ خواہش رکھتا ہے۔ حنیف عباسی نے مزید کہا کہ پاکستانی ریلویز رواں عیسوی سال کے آخر تک ریل نقل و حمل فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور تاجر برادری پر زور دیتا ہے کہ وہ ان نئے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ پاکستان کے وزیر ریلوے حنیف عباسی نے مزید کہا کہ اسلام آباد تہران استنبول ITI کنٹینرز ٹرین کی بحالی کا منصوبہ 31 دسمبر سے نافذ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ ان رابطوں کا استعمال ہماری علاقائی تجارت کے لیے نہایت اہمیت کا حامل فریٹ ٹرین کی بحالی ایک اسٹریٹجک تجارت کے دوبارہ کھلنے کی نشاندہی کرتی ہے جسے طویل عرصے سے ایکو کے علاقائی مواصلات کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ ایران نے یک طرفہ پابندیوں کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وفد کے سربراہ نے ہیگ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کے رکن ممالک کے اجلاس میں یک طرفہ پابندیوں کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وفد کے سربراہ اور وزارت خارجہ میں بین الاقوامی قانونی امور کے ڈائریکٹر جنرل عباس باقر پور نے ملک کے عوام بالخصوص مریضوں کے خلاف یک طرفہ پابندیوں کی تباہ کن اثرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات عام لوگوں کی زندگیوں کو براہ راست نشانہ بنانے کے مترادف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کے خلاف جرم اور بین الاقوامی قانون کے دائرے میں رہ کر اس کا ازالہ کیا جانا چاہیے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملک ارجن کھڑگے نے قائد ایوان JP نڈا پر پارلیمانی جمہوریت کو پامال کرنے کا الزام لگایا ہے۔ UNI کے مطابق قائد ایوان JP نڈا نے بدھ کے روز راجیہ سبھا میں ترنمول کانگریس کی ڈولا سین کے بیان پر مداخلت کی جس سے قائد حزب اختلاف ملک ارجن کھڑگے نے ان پر پارلیمانی جمہوریت کو پامال کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ایوان کو چلانا ان کا کام نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ترنمول کانگریس کی رہنما ڈولا سین نے وقفہ صفر کے دوران ملک بھر میں راج بھون کا نام بدل کر لوک بھون رکھنے کا مسئلہ اٹھایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ سے مراد عام لوگ ہیں لیکن مرکزی حکومت کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے اور اسے بنگال کے لوگوں کی حالت زار نظر نہیں آتی ہے۔ قائد ایوان کی مداخلت پر اعتراض کرتے ہوئے مسٹر کھڑگے نے کہا کہ ترنمول لیڈر نے کوئی غیر پارلیمانی زبان استعمال نہیں کی، انہوں نے صرف چیئرمین کے دفتر سے منظور شدہ موضوع پر بات کی تھی۔ دوسری طرف کانگریس لیڈر مانیکم ٹیگور نے بدھ کو
وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس حالیہ دعوے کی سخت تردید کی ہے کہ جواہر لال نہرو نے عوامی فنڈ کا استعمال کر کے بابری مسجد کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تھا اور سردار ولبھ بھائی پٹیل نے اس کی مخالفت کی تھی۔ ٹیگور نے اپنے آفیشیل ایکس ہینڈل پر واضح بیان میں کہا کہ اس دعوے کی تائید کرنے کے لیے کوئی دستاویزی ثبوت موجود نہیں ہے اور نہرو جی واضح طور پر مذہبی مقامات بشمول مندروں کی تعمیر نو کے لیے سرکاری فنڈ کے استعمال کے خلاف تھے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی زمینوں اور جولان کی پہاڑیوں پر صہیونی حکومت کے قبضہ جاری رکھنے کے خلاف 2 اہم قراردادیں منظور کی ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایسی 2 قراردادیں بھاری اکثریت سے منظور کی ہیں جن میں 1967 کے بعد سے فلسطینی زمینوں پر قبضے اور اسرائیل کے ہاتھوں شام کی جولان کی پہاڑیوں پر قبضے اور اس کے الحاق کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ فلسطین سے متعلق قرارداد جو جبوتی، اردن، موریتانیہ، قطر، سنگال اور فلسطین نے پیش کی تھی 151 ووٹوں سے منظور ہو گئی اور امریکہ و صہیونی حکومت کی سربراہی میں 11 ممالک نے اس کی مخالفت میں ووٹ ڈالے جبکہ 11 ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اس قرارداد میں ایک بار پھر 2 حکومتی رائے حل کے ذریعے مسئلہ فلسطین کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی مستقل ذمہ داری پر تاکید کی گئی ہے اور 1967 کی جنگ کے بعد قبضے کی گئی زمینوں پر قبضے کے فوراً خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری قرارداد میں جو مصر نے پیش کی تھی اور جو جولان کی پہاڑیوں سے متعلق تھی، صہیونی حکومت کے ہاتھوں اس علاقے پر قبضے اور اس کے الحاق اور قبضے کو باطل و غیر قانونی نیز 1981 میں منظور ہونے والی قرارداد 457 کے خلاف تھی۔ یہ قرارداد بھی 123 ووٹوں سے منظور ہو گئی اور 7 ووٹ اس کی مخالفت میں پڑے جبکہ 41 اراکین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود صہیونی حکومت کی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور اس علاقے میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 70,117 تک پہنچ گئی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران 5 شہداء کو غزہ کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے جن میں سے 4 نئے شہداء ہیں اور 1 شخص کی لاش حال ہی میں دریافت ہوئی ہے۔ اس دوران مزید 13 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ غزہ میں 11 اکتوبر 2025 سے جنگ بندی کا اعلان ہونے کے بعد سے اب تک 360 افراد شہید، 922 زخمی اور 617 مزید شہداء کی لاشیں مل چکی ہیں۔ ان شہداء سمیت غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے صہیونی حکومت کے جرائم اور طوفان الاقصی آپریشن کے بعد سے شہید ہونے والوں کی کل تعداد 17,117 اور زخمیوں کی تعداد 1,70,999 تک پہنچ گئی ہے۔ ریاست گجرات کے علاقے بھاونگر کے میڈیکل کمپلیکس میں آگ لگتے ہی افراتفری مچ گئی۔ بتایا گیا ہے کہ اس کمپلیکس میں کئی پرائیویٹ اسپتال، پیتھولوجی لیب اور دیگر مراکز موجود ہیں۔ آگ پیتھولوجی لیب میں لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کئی اسپتالوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس رپورٹ کے مطابق فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں اور 50 سے زائد فائر فائٹرز آگ بجھانے اور لوگوں کو بچانے کی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ایک فائر افسر نے بتایا کہ کمپلیکس میں موجود اسپتالوں کی کھڑکیاں توڑ کر لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخری اطلاع ملنے تک 20 افراد کو زندہ نکالا جا چکا تھا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے سلگتے ہوئے عالمی تنازعات کو امن عالم کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب میں کہا ہے کہ پاکستان سبھی تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے سلگتے ہوئے تنازعات عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا کہ جنوبی ایشیا سب سے زیادہ آبادی والا خطہ ہے جس کو غذائی قلت اور موسمیاتی تبدیلی جیسے سنگین چیلنجوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس خطے کے ممالک کو اپنے مسائل کے حل کے لیے سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ اسحاق ڈار نے خطے میں سبھی اختلافی مسائل اور تنازعات کے پرامن اور سفارتی حل کی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ گزشتہ مئی میں پاک ہند جنگ خطرناک ہو سکتی تھی۔
ہندوستانی پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے تیسرے دن ایوان سے باہر حزب اختلاف نے لیبر کورٹ کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ نئی دہلی سے ہماری نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کے سرمائی سیشن کے تیسرے دن کا آغاز حزب اختلاف کے انڈیا اتحاد کے پارلیمانی لیڈروں کی میٹنگ سے ہوا۔ میٹنگ کے بعد حزب اختلاف کے اراکین پارلیمان نے ایوان کے اندر جانے سے پہلے پارلیمنٹ کے باہر لیبر کورٹ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق اجلاس شروع ہوتے ہی کانگریس پارٹی نے ایوان زیریں لوک سبھا میں لیبر قوانین کے بارے میں فوری بحث کرانے کے لیے تحریک التوا کا نوٹس دے دیا۔ کانگریس پارٹی کے رکن مانیکم ٹیگور نے نوٹس پیش کرنے کے بعد کہا کہ حکومت لمبے چوڑے دعووں کے برخلاف مزدوروں کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا مزدور طبقہ کسی حقیقی تحفظ کے بغیر مسلسل مشکلات کا شکار ہے اور مزدوروں کے مسائل حل کرنے کے بارے میں حکومت کے نعرے کھوکھلے ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا محنت کش طبقہ پریشانی اور مشکلات سے دوچار ہو تو ایوان سکون سے کیسے رہ سکتا ہے۔ ہندوستان کی بنارس ہندو یونیورسٹی میں گزشتہ رات طلبہ اور سیکورٹی اہلکاروں میں شدید جھڑپیں ہوئیں۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کے حلقہ انتخاب بنارس کی مشہور ہندو یونیورسٹی گزشتہ رات طلبہ اور سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان جنگ کا میدان بن گئی۔ رپورٹوں کے مطابق حالات اس وقت خراب ہوئے جب یونیورسٹی کی پراکٹوریل ٹیم اور طلبہ آمنے سامنے آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کشیدگی اس حد تک بڑھ گئی کہ پوری یونیورسٹی میں طلبہ باہر نکل کر احتجاج کرنے لگے۔ طلبہ کا احتجاج بڑھنے کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ نے طلبہ کو کنٹرول کرنے کے لیے سیکورٹی دستے طلب کر لیے۔ اس رپورٹ کے مطابق سیکورٹی دستوں کے آنے کے بعد طلبہ میں اشتعال پھیل گیا اور انہوں نے پرتشدد کارروائیاں شروع کر دیں اور کافی دیر تک طلبہ اور سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا، جس میں دونوں طرف سے بہت سے لوگ زخمی ہو گئے۔ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے اعلان کیا کہ غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کی بنا پر اس کا کوئی ریکارڈ درج نہیں کیا جائے گا۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 کے مطابق گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف مسلسل حملوں کے باعث صہیونی حکومت کے ساتھ تعاون روک دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق تحفہ زندگی نامی اسرائیلی تنظیم نے کہ جو رضاکارانہ طور پر مریضوں کو کڈنی ڈونیٹ کرنے کی ترغیب دلانے کا کام کرتی ہے، عالمی ریکارڈ درج کرانے کے لیے گینیز آرگنائزیشن سے رجوع کیا، لیکن اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم اسرائیل کی درخواستوں پر غور نہیں کرتے۔ گینیز میں تاکید کی گئی ہے کہ مستقبل میں سبھی اسرائیل کا کوئی ریکارڈ درج نہیں ہوگا اور اس سے متعلق تمام درخواستیں ایجنڈے سے باہر ہو گئی ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 میں غزہ پر صہیونی حکومت کے حملے شروع ہونے کے بعد سے اب تک 70,000 فلسطینی شہید اور تقریباً 1,71,000 زخمی ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین ہیں۔ غزہ میں خان یونس کے قریب المواسی امدادی علاقے پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 2 بچوں سمیت مزید 5 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اکتوبر 2023 سے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 71,122 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ رواں سال 11 اکتوبر کو ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے کے بعد 360 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ بینکوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع بینک قابل رہائش سیارے کی طاقت۔ یہ دن بینکوں کی کثیر الجہتی ترقی اور پائیدار ترقی میں معاونت کے لیے عالمی مالیاتی اداروں کے اہم کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ پاکستان کی بالائی فضا اور خلائی تحقیق کے ادارے اسپارکو نے کہا ہے کہ سپر مون، جسے کولڈ مون بھی کہا جاتا ہے، آج اور کل رات ملک بھر میں دیکھا جا سکے گا۔ یہ ایک سال میں لگاتار نظر آنے والا تیسرا اور 2025 کا آخری سپر مون ہوگا۔ اسپارکو نے عوام علم فلکیات میں دلچسپی رکھنے والے افراد اور طلباء سے کہا ہے کہ وہ اس قدرتی نظارے کا مشاہدہ کریں۔ اگر مطلع صاف ہوا تو سپر مون فلکی مشاہدے کے آلات کے بغیر واضح دیکھا جا سکے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے 19 سال سے کم عمر خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان T20 سیریز کا دوسرا میچ کل کوکس بازار بنگلہ دیش میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ موسم
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران شمالی بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی پنجاب میں موسم جزوی طور پر ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں موسم خشک اور سرد، جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید سرد رہے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں کہیں کہیں اسموگ اور دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 4 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 10، کراچی 18، پشاور، مری اور مظفر آباد 4، کوئٹہ -1، گلگت -3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے، جبکہ جموں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر اور پلوامہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 8، لیہ -9، اننت ناگ اور شوپیاں میں -1 اور بارہمولہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ۔